بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پردہ نشین خواتین اسلام، آپ سے دو باتیں عرض کرنا ہے، اور وہ دو باتیں معمولی سی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اتنا خطرناک ہے کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ عام فہم لوگ، عام طور سے عورتیں، ماں اور بہنیں ان دو باتوں میں زیادہ ملوث رہتی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دو باتیں اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں نتیجے کے اعتبار سے کتنا خطرناک ہے، اور جہنم جیسی بری جگہ جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس آ رہے تھے۔ چند عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، اور عورت میں یہ عادت ہے کہ جہاں وہ بیٹھیں گی دو چار عورتیں تو خاموش رہنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی جماعت کے قریب سے گزرے، مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ کرو، خیرات کرو، اس لیے انما الدعاء یرد البلاء، دعا بلا کو ٹالتی ہے، مصیبت جو آنے والی ہے اس کو ٹالتی ہے، والصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور صدقہ اللہ کی غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن، آگے کیا فرمایا، فإنی رأیتکن من اکثر اہل النار، ہم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمام عورتیں چونک گئی، اور عورتوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جہنم میں عورت زیادہ کیوں جلے گی؟ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اس کے بعد عورت جہنم میں زیادہ کیوں جلے گی؟ یہ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، جہنم میں زیادہ عورتوں کی جلنے کی وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعان وتکفرن العشیر، یہی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لعن طعن زیادہ بکتی ہیں، فضول باتیں، گالی، بد دعا، لا یعنی باتیں، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کے حکم کے مطابق نہیں چلتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور یہ عمل اتنا برا ہے کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کے لیے شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت امرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کوئی دوسرے کے لیے سجدہ کرے انسانوں میں اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لامرت المرأة لزوجها، ہم عورت کو حکم کرتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اتنی بڑی کی بات نہیں ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں عورت کی صفت کے بارے میں کہ لو احسنت احداہن خیرا، اگر تم عورت کے ساتھ پوری زندگی بھلائی کرتے رہو، احسان کرتے رہو، اس کے فرمائش کے مطابق کھانا، کپڑا، مکان،
یہ ساری چیزیں تم انتظام کرتے رہو، لو احسنت احداہن خیرا ثم رأت منک شیئا، کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ جیب میں پیسہ نہیں، بیوی نے فرمائش کیا، جیب میں پیسہ نہیں، بیوی نے کسی چیز لانے کو کہا، وہ بیچارہ نہیں لا سکا، مجبوری ہے۔ ایک بات آپ کو بیچ میں یہ سمجھا دوں کہ مرد کا امتحان بیوی کے بیماری میں، یہ عقل مندوں نے بتایا ہے کہ مرد کا امتحان لینا ہو کہ یہ مرد کتنے اخلاق کا مالک ہے، کتنا دلار و پیار کرنے والا ہے، تو اس کا امتحان ہوگا اس کے بیوی کے بیماری میں۔ بیوی بیمار پڑ گئی، علاج کرانے میں بخل کرتا ہے، جھجھکتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیا ہے، وہ ایک صرف نبھا رہا ہے۔ ایسے ہی عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شوہر کو غریبی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت میں بیوی کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ صبر کا کتنا دامن تھامتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت احداہن خیرا، پوری زندگی اس کی مطابق کپڑا لا دو، کھانے کی چیزیں لا دو، ساری چیزیں کر دو، ثم رأت منک شیئا، کبھی اتفاق سے وہ کمی پا گئی، اس کے کہنے کے مطابق نہیں ہو سکا، تو یہ عورتیں کہہ دیتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، جب سے اس گھر میں ہم آئے کبھی بھلائی نہیں دیکھا، کبھی سکھ نہیں پایا، کبھی چین نہیں پایا۔ میری ماں اور بہنوں، کہنے کا یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرو، فإنی رأیتکن من اکثر اہل النار، ہم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے دیکھا۔ ان صحابیہ عورتوں نے پوچھا وَبِمَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پھر جہنم میں عورت کیوں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو باتوں کو ذکر کیا کہ تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، کہ لعن تان زیادہ بکتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم اس بات سے بچیں، شوہر کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ہم ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کی ناراضگی شوہر کے ناراضگی میں چھپی ہوئی ہے، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری یا شوہر کے لیے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک جس کے ساتھ حق تلفی کی گئی، بیوی اگر شوہر کے ساتھ کیا، شوہر بیوی کے ساتھ کیا، یہ ان دونوں میں معافی نہیں ہو سکی، کوئی معافی تلافی کی نوبت نہیں آ سکی، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ بھی معاف کرنے سے بری الذمہ ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ ہر مردوں کو، ہر عورتوں کو اپنے اپنے حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہیں، اس حقوق کی ادائیگی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو گھر میں خوشحالی رہے گی، گھر آباد رہے گا، چین اور سکون کی زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب